طلباء ہیں، داڑھی جو ہے اس کی ائمہ اربع کا اتفاق ہے کہ ایک مشت سے کم نہ ہو، باقی کوئی کرتا ہے اس کا گناہ ہے، یہ کوئی مدرسے کا یا پڑھنے پڑھانے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک نے کتنی دفعہ حکم دیا وہ نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، کتنے لوگ ہیں جن کو زنا سے روکا گیا اور 24 گھنٹے زنا میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو شراب سے روکا گیا۔ اس لیے یہ مولویوں پر مدرسوں پر اعتراض نہ کیا کریں، وہ نہیں کہتے کہ تم داڑھی مڈاؤ، بہرحال سنت کے مطابق ایک بالشت ہے اور اس سے کم جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ وہ آج کل جدید علماء جو ہیں، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کر کے امت کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک ہے سنت عبادت، ایک ہے سنت عادت۔ سنت عبادت تو ہے جیسے ہم عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے، سنت ہے، لیکن ایک ہے سنت عادت کی حضور نے ہمیشہ چادر باندھی ہے، نیچے بھی اور اوپر بھی، تو اب ہم سلوار پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں، توپ پہنتے ہیں، تو وہ چونکہ عادت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی 2 چادریں ہی باندھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی بھی اسی میں شامل ہے، کوئی رکھے رکھے نہ رکھے نہ رکھے، چھوٹی رکھے بڑی رکھے، تو بہرحال لیکن اصل بات یہی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے اعف اللحیٰ وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ایک دفعہ کٹائے یا منڈائے تو گناہ صغیرہ ہے، اور بار بار کٹانے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، وہ فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے داڑھی منڈا ہوا آدمی اذان بھی نہ دے اور امام بھی نہ بنے۔ یہ صحیح حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے 4 رکعت کی، آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھول گیا۔ صحابی نے پھر کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا تو پھر نماز چھوٹی ہو گئی یا بھول گیا۔ نہیں میں بھولا بھی نہیں، اور تیسری دفعہ بھی اس نے یہی کہا۔ اب آپ نے باقی صحابہ کو دیکھا اور فرمایا صدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ تو حضور پاک نے پھر 2 رکعتیں پڑھائیں۔ تو اس لیے کہ نسیان جو ہے وہ نبی پر بھی ہو سکتا ہے، نسی آدم ولم نجد لہ عذبا، تو اسی لیے حضور نے فرمایا نسی آدم ونسی ذریتہ، آدم بھول گیا تو اولاد بھی بھول جائے گی۔ اور دوسرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر حضور نہ بھولتے تو ہمیں یہ مسئلہ کون سمجھاتا؟ اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اگر انبیاء سے کہیں نسیان ہوا ہے، سہو ہوا ہے یا اجتہاد خلاف ہوا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، حج کرتا ہے اور ارادہ ہے قربانی دینا بھی ضروری۔ مکے میں رہنے والوں کا حج افراد ہوگا، ان کے لیے بکری دینا ضروری نہیں ہے، خوشی سے دینا چاہیں دے سکتے۔ ہمارے بھائی انڈیا سے آ رہے ہیں حجاج کی خدمت کے لیے، تو پہلے خود تو احرام باندھ کے ہیں، جب خود ہی احرام نہیں باندھیں گے تو خدمت کیا کریں گے؟ خدمت مٹی کریں گے جب ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، احرام عمرہ کیسے، لازم احرام باندھ کے۔ اور اگر کوئی قانونی مجبوری ہو پھر بھی نکاح سے وہ نیت کر لیں، چادریں نہ باندھیں، جدے آ کے چادریں باندھیں۔ میں عید منانے کے لیے مدینے گیا تھا، جدے میں قیام کیا، عمرہ کرنا تھا، نہیں کوئی حال نہیں۔ آپ جب واپس آئے ہیں تو آپ کا قیام جدے تھا، تو معنی یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بعد سفر اول جدہ تھا، مکہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے عمرہ نہیں کیا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ حج تک کوئی عمرہ نہ کریں مکے میں رہنے والے، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حج افراد کریں۔ تمتع اور قران جو ہے وہ باہر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ کہ
کہتے جی کہ اپنے اعضاء مرنے کے بعد کسی کو دینا، بہرحال میں نے آج تک کتابوں میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اجازت نہیں، کیونکہ یہ جتنے اعضاء ہیں یہ ہمارا ملک نہیں کہ ہم جس کو چاہیں دے دیں، یہ تو اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ تو ایک رواج بن گیا ہے، اچھا جی لوگ فائدہ اٹھا لیں گے۔ بہرحال رفع یدین جو ہے بعض ائمہ کرام کے نزدیک سنت ہے، اور بعض کے نزدیک یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یاد رکھیں۔ اور جہاں رفع یدین کرنے کی حدیثیں ہیں وہاں رفع یدین نہ کرنے کی بھی حدیثیں موجود ہیں، لہٰذا لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں، جو کرتے ہیں ان کو کچھ نہ کہیں اور جو نہیں کرتے ان کو بھی کچھ نہ کہیں۔ لیکن راجح دلائل جو ہیں وہ حنفی حضرات کے ہیں کہ نہ کرنا جو ہے وہ زیادہ قوی دلائل، لڑے نہ کریں۔ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا 1000، ایک آدمی نے یہودی عورت سے شادی کی ہے تو یہودی عورت سے نکاح ہو جاتا ہے، وہ ایمان نہیں لا رہی تو اس کی بدقسمتی ہے، نہ لائے۔ یہ شادی کرنے سے پہلے ایسے نہیں سوچا تھا؟ اللہ کے بندے، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے جب مسلمان لڑکی نہ ملے، مجبوری ہے۔ اب وہ زنا کرنے سے بہتر ہے کہ اہل کتاب سے شادی کر لیں، لیکن جب مسلمان لڑکیاں موجود ہوں ان کو چھوڑ کے یہودی لڑکیوں سے شادی کرنا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے کیا بنیں گے آپ کے؟ بچے تو ماں کے پاس ہوں گے۔ بہرحال شادی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام نہ لائے اس کی بدقسمتی ہے۔ بہرحال اگر ہم مدینہ شریف جائیں سلام عرض کریں تو کسی ساتھی کا بھی عرض کر سکتے ہیں۔ سلام کا وہی طریقہ مبارک ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر یا اور صحابہ کی قبر کی تعیین نہیں ہے کہ کس جگہ ہے، بس کتابوں میں آتا ہے کہ مکے میں ہے، لیکن اس دور میں مکہ بھی اور تھا، قبرستان بھی اور تھے، فاصلے بھی اور تھے۔ اب تو دنیا بھی تبدیل ہو گئی۔ بہرحال داڑھی کو سیاہ خضاب لگانا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی رنگ ہو وہ جائز، بلکہ لگانا چاہیے۔ کہ ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، اپنی سفیدی کو تبدیل کیا کرو، اور سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ مہندی اور ختم۔ زنا، سود خوری اور قرض، زنا سود خوری تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور قرض جب تک ادا نہ کرو معاف نہیں ہوتا۔ داڑھی پر بلیڈ لگانے آتے ہیں، کیا میری یہ کمائی حلال ہے؟ بالکل حرام ہے۔ داڑھی جو مونتے ہیں سالون پہ ان کی کمائی حرام ہے۔ اگر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی آیت آ جائے بغیر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی میقات سے باہر ہیں، ریاض ہے، طائف ہے، انہوں نے حج کے 3 مہینوں میں عمرہ ادا کیا، واپس چلے گئے، حج کا ارادہ نہیں، کوئی بات ٹھیک ہے، عمرہ کریں، لاکھ دفعہ عمرہ کریں، جب واپس جا رہے ہیں انہوں نے حج تو کرنا ہی نہیں ہے نا۔ اگر حج کا ارادہ ہے لیکن مجبوری کی وجہ نہیں کر سکا، اللہ معاف کرے، جب ہے کچھ نہیں تو کہاں سے حج کرے گا؟ صرف ارادے سے نہیں، حج تو فرض ہوگا جب طاقت بھی ہو، وسائل بھی ہوں، اسباب بھی ہوں۔ کہتے جی کسی آدمی نے اپنی بیوی کے پستان چوسے تو دودھ اندر چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا،
بہرحال وہ تمہاری بیوی ہے، نکاح شکا نہیں ٹوٹتا، اور اچھا بھی ہے کہ تمہیں مفت میں گھر میں بھینس مل گئی، دودھ بھی پی لیا، باقی فائدہ بھی اٹھا لیا۔ بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح بڑا پکا ہے۔ وہ تو بچپن میں دودھ دیو تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے، تم تو ماشاءاللہ شادی کے بعد پی رہے ہو۔ ایک آدمی مکے میں کام کرتا ہے، رہائش سے احرام باندھ لیا، میقات پر پہنچ گیا، عمرہ کر لیا بالکل، اگر چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا، احرام تب شروع ہوتا ہے جب آدمی لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو گھر سے غسل کیا، چادریں باندھی، مسجد عائشہ چلا گیا، وہاں سے نیت کر کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پانی نہ ملے، غسل خانہ نہ ملے، رش ہو، تو اچھا ہے کہ تیار ہو کے چلا گیا۔ اگر کوئی آدمی رمضان کی عید کے بعد کے لے کر یعنی ذی الحجہ اگر عمرہ کرے، اور حج فرض نہیں ہوتا، حج جس پہ فرض ہے اور زندگی میں ایک دفعہ ہے، باقی اگر وہ حج کرنا چاہے گا پھر بکری دینی ہوگی۔ یہ تو ابھی میں نے بتا دیا نا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر بخش نما کیا ہے اللہ عالم، جا کے دیکھ لو، پوچھ لو کسی سے، مجھے تو پتہ ہے نہیں، نہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ بخش ہی دیکھتا رہوں، میں تو کعبہ دیکھنے آیا ہوں۔ یہ تحقیق تفتیش تو تمہارے دل میں ہے نا کہ یہ بخش کیوں ہے اور یہ لکڑی کیوں ہے، اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، صفائی کے لیے رکھا ہوگا، ان کے خلاف کو جب لٹکایا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسی سے رسیاں باندھی جاتی ہیں۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے، طواف نہیں ہوتا، دوبارہ وضو کر کے شروع کریں۔ صفا مروہ کے دوران ٹوٹ جائے تو صفا ہو سکتی ہے، لیکن اب صفا کی بھی احتیاط کیا کرو۔ صفا اب مسجد کے اندر آ گئی ہے، یہ زمانے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس وقت صفا باہر تھی ہم سے۔ عمرے کے دوران بہرحال 8 دن کا قیام ہو تو نماز قصر ہوگی، رفع یدین کرنے سے نہ کرنے سے دونوں چیزیں مستحبات میں ہیں، کوئی فرق نہیں۔ تمام حدیث کی کتابیں دیکھ لو، رفع یدین کا باب بھی ہے، نہ کرنے کا باب بھی ہے، اور نہ کرنے والا بعد میں ہے، تو یہ محدثین کی عادت ہے، جو باب بعد میں ذکر کریں مانا پہلا حکم ختم ہو گیا ہے۔ فرض نماز کے بعد چونکہ حدیث میں ہے جیسے کسی کو تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے پڑھے، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجدھا، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جن کا دماغ کمزور ہے تو اللہ کا نام ہے یا قوی یا قوی یا قوی، ہر نماز کے بعد ہاتھ رکھ کے پڑھیں تو اللہ اس کو ٹھیک کر دیتے، تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیں نہ پڑھیں۔ محفل میلاد جو منعقد کرتے ہیں وہ بدعت ہے، اس کا کرنا بھی ناجائز ہے، اس میں کھانا کھلانا بھی ناجائز ہے، یہ تو عیسائیوں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے وضو گیس، بہرحال اگر گیس کی بیماری ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، یعنی مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرو۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد، جب آدمی فوت ہو گیا اس کے عمرہ ہو سکتا ہے دفن کے بعد کرو یا مرنے کے بعد، اگر اس کو دفن نہ کریں 1 سال تک رکھا رہے کولڈ سٹوریج میں تو یہ کیا مطلب مر گیا۔ شوہر نے بیوی کو شرط لگا کر 3 طلاق ایک بار دیا ہے، بالکل 3 طلاق ہو گیا جناب، 1 بار دے اور 10 بار دے، 3 ہے 1 ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ 3 ہو جاتی ہے، ورنہ مسئلہ کیوں پوچھیں؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ حرام ہو گئی ہے، اب بھاگ رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکل ہے، کوئی راستہ نہیں جناب۔
اگر ہوائی جہاز میں جمعہ کی نماز کو، جمعہ تو سفر میں معاف ہے، تو تم جمعہ ہوائی جہاز میں پڑھو گے ماشاءاللہ، جب مسافر کے لیے جمعہ ہے ہی نہیں۔ بس عورت کی نماز مرد سے بالکل الگ ہے۔ رمضان روزے کے دوران ہاتھ کے ذریعے اگر اس نے مشت زنی کی انزال ہو گیا، کفارہ تو نہیں ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا، دوبارہ روزہ بھی رکھے اور توبہ بھی کرے۔ کفارہ تب ہوتا ہے جب بیوی سے جماع کرے۔ رمضان المبارک مہینے کا پاکستان والے ہر روزے دوبارہ پڑے گا۔ اگر روزہ کم ہوا ہو تو پورا کرنا پڑے گا، اگر کم نہیں ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر مکے کا رہائشی اپنے رشتہ دار کے نام پہ قربانی کرے وہ بھی جائز ہے، اس کا حج افراد ہوگا، قربانی رشتہ دار کے نام پہ ہوگی۔ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اس زمانے میں بڑا ضروری ہے، لیکن خدا کرے وہ پیر بھی تو ملے نا، کوئی صحیح معنی میں مرشد بھی ملے جو ہدایت کا ذریعہ بنے، بننا بڑا ضروری ہے، لیکن مشکل بڑی ہے۔ ایک آدمی ایک ادارے کی طرف سے سامان خرد و نوش لانے پر مکمل ہے، ایک سٹور سے سامان خریدتا ہے، سٹور والا اسے ایک اضافی چیز دیتا ہے، وہ حرام ہے جناب، وہ نہ خریدتے آپ تو وہ آپ کو اضافی چیز دیتا، تو جن کے لیے آپ خرید رہے ہیں وہ اضافی چیز بھی ان کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی نے بچپن میں کسی عورت کا دودھ پیا تھا تو اس کے بچوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بہن بھائی ہیں، وہ ماں بن گئی، اس کی اولاد بہن بھائی بن گئے۔ صدقے بارے میں جو شخص غریب ہے، مستحق ہے، اس کو دیں تو زیادہ ثواب ہے۔ اگر یہی اپنی کسی قریبی بیوہ کو دے دے، بالکل غریب، اگر رشتہ دار ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے اور اس محتاج ہے، اس کو دینا جائز ہے، لیکن کوئی اور لالچ رکھ کے نہ دینا، اس لیے کہ صدقہ دیتے ہیں نا کہ تاکہ توجہ تو حاصل ہو جائے گی، کسی اور کو دے دو پتہ بھی نہ لگے کس نے دیا ہے۔ طواف اور حلق سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، یاد آیا 1 منٹ کے بعد حلق کرا لیا، ٹھیک ہے، کوئی بات، ٹھیک ہو گیا۔